والے پر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرو. الذی یراک حین تقوم, کس اللہ پر, کیسا زبردست, کیسا رحم کرنے والا ہے, کہا کہ جو آپ کو دیکھتا ہے جس وقت آپ اٹھتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھتے میں بھی دیکھتا ہے. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ, اور جب آپ چل رہے ہوتے ہیں نمازیوں کے درمیان سے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تب بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. آپ نمازی کے پاس سے گزرو تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے. آپ سو کر کے اٹھو اللہ تبارک و تعالیٰ تب بھی آپ کو دیکھ رہا ہے. کہ ایسی قدرت والا رب ہے کہ اس پر بھروسہ کرو جو تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے. انہ هو السمیع العلیم, فرمایا کہ بے شک وہ سننے والا ہے, جاننے والا ہے. کہ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین, فرمایا کیا میں تم کو خبر دوں, یہ بہت جامع ہیں, بہت زیادہ. کیا میں تمہیں خبر دوں کس بات کی؟ علی من تنزل الشیاطین, کہ شیطان کہاں آتا ہے. کہتے ہیں نا ہمارے گھر میں شیطان آ گئے اور فلاں آدمی کے اوپر آ گئے, فلاں لڑکی فلاں عورت کے اوپر آ گئے. قرآن کریم خود بتاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا میں تمہیں خبر بتاؤں کہ شیطان کہاں آتا ہے؟ کہ تنزل علی کل افاک نسیم, کا شیطان آتا ہے ہر جھوٹے آدمی پر. سب سے پہلا جو لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کا کل افاکن, کا کہ جو جتنا بڑا جھوٹا ہوگا کا شیطان اتنا ہی بڑا اس کے اوپر آئے گا. دوسرا اسیم, گناہ گار پر آتا ہے, نیک آدمی پر نہیں آتا ہے. فرمایا یلقون السمع واکثرهم کاذبون, اور کس پر آتا ہے؟ جو کان اپنا لگا دیتے ہیں دوسرے کی بات سننے کے لیے. یلقون السمع, جو سرگوشیاں اور کانا پھونسی سنتے پھرتے ہیں, کان لگائے پھرتے ہیں کہ ان کی بات مل جائے میں پھر ان کی ہوا اڑاؤں, کہ دو آدمی بیٹھے کیا بات کر رہے ہیں, اس کے اندر دو آدمی گھسے کیا بات کر رہے ہیں, میں ان کی ہوا اڑاؤں پھر ان کو بدنام کروں, کا اس کے اوپر آتا ہے. وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ, اور ان میں سے اکثر جھوٹوں کے اوپر آتا ہے. سب سے بڑا جو شیطان آتا ہے وہ ہے جھوٹ, اور جھوٹ پر ہونا بھی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والا سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. اور ایمان والا ہو کر کے اگر پھر بھی جھوٹ بولا ہے تو اس کے اوپر شیطان نہیں بھوت بھی آ جائے تو بھی کم ہے. کب اکثرهم کاذبون, کا ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں. کا والشعراء یتبعوهم الغاوون, اس سورت کا نام ہے شعراء, سورۃ الشعراء. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں شعراء کا ذکر فرمایا. شعراء شاعر کی جمع ہے, اور آپ اچھے سے سمجھتے ہیں کہ شاعر کس کو کہتے ہیں. شاعر حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شاعر تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر کے شعر کہا کرتے تھے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے شعر سنا کرتے تھے. ایک وہ شاعر تھے, اور ایک آج کے زمانے کے یا ان کے بعد کے زمانے کے لوگ ہیں. شعر کہنا برا نہیں ہے, وہ شعر کہنا برا ہے جو شریعت سے ہٹا دے. یہ جو شاعر کو جو برا کہا گیا ہے وہ اس لیے جب وہ کسی کی تعریف کرنے پر آتا ہے نا تو وہ انسان کو آسمان کے اوپر لے جا کے بٹھا دیتا ہے, اور جب کسی کو گرانے پہ آتا ہے تو وہ تحت الثری میں اتار دیتا ہے. اس لیے فرمایا کہ والشعراء یتبعوهم الغاوون, کہ شعراء شاعر لوگوں کی اتباع کرنے والے بھی گمراہ ہیں. شاعر بھی گمراہ ہے, اور شاعر کی اتباع کرنے والے بھی جو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں وہ بھی راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں. تو اگر شاعر کوئی ہے تو وہ ہو اسلامی شاعر تو پھر اجازت ہے, اور اگر اس کے علاوہ وہ اسلامی شاعر نہیں دنیاوی شاعر ہے تو پھر اس کی اجازت نہیں ہے. پھر وہ بھٹکا ہوا ہے, نہ اس کے پیچھے جانے کی ضرورت نہ اسے سننے کی ضرورت ہے. الم تر انہم فی کل واد یہیمون, فرمایا جو ایسے شاعر ہوتے ہیں, الم ترا کیا تم نے دیکھا نہیں کہ وہ ہر میدان میں سر مارتے پھرتے ہیں, کیا وہ ہر میدان میں اپنا سر پٹکتے پھرتے ہیں. جو اس طرح کے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو ایسے بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے. کَوَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ, کہا کہ بے شک وہ کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں ہیں. شاعروں کا حال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کرتے نہیں ہیں. بہت سارے شاعر ایسے ہوں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں بہت اچھا کلام پڑھیں گے, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں ان کے اوپر سے لے کے نیچے تک کہیں بھی نظر نہیں آئے گی. تو فرمایا وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ, کہ بے شک یہ لوگ کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں ہیں. کا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, فرمایا لیکن مگر جو ایمان والے شاعر ہیں, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور نیک عمل کرنے والے ہیں, وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, اور اللہ کا ذکر زیادہ کرنے والے ہیں, وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا, اور وہ بدلہ لیتے ہیں ظلم کرنے کے بعد. یہ جو شاعر کی یہ لفظ بیان کرنے کے بعد جو اسلامی شاعر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اجازت دے دی ہے. فرمایا کہ ظلم کرنے کے بعد, ظلم ہونے کے بعد انہوں نے جو بدلہ لیا ہے, اس کا کیا مطلب ہے
ظلم ہونے کے بعد بدلہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کچھ شاعروں نے ظلم سہے، جب اسلام لے آئے ان لوگوں نے، کافروں نے ان کے اوپر ظلم کیا، اس کے بعد انہوں نے شعر پڑھا ان سے بدلہ لینے کے لیے جنہوں نے ظلم کیا تھا. اس کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا وانتصروا من بعد ما ظلموا، کہا کہ اور انہوں نے بدلہ لیا ان کے ظلم کرنے کے بعد. وسيعلم الذين ظلموا، اور ان قریب جان لیں گے کہ ظالم لوگ، ان قریب ظالم لوگ جان لیں گے ای منقلب ينقلبون، کہ کس طرف الٹ پلٹ پڑے ہیں، کس طرف یہ الٹے پڑے ہیں. کہ یہ ظالم لوگ جان لیں گے کہ ان کا کیا حشر ہوا، کہ ظالم لوگ یہ جان لیں گے کہ ان کا حشر کیا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو عمل کرنا آسان فرمائے. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. یا اللہ یا کریم آقا صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما. یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کلی عطا فرما. یا اللہ جتنے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ تو سب کی مغفرت فرما. یا اللہ جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانی کو دور فرما. یا اللہ جتنے مقروض ہیں سب کے قرضوں کی ادائیگی کا اسباب مہیا فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں سب کو نیک صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ جن کو اولاد نرینہ نہیں ہے یا اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرما. یا اللہ پوری امت کی حفاظت فرما. یا اللہ پوری امت کی مدد فرما. یا اللہ مدارس مساجد مراکز خانقاہوں کی حفاظت فرما. یا اللہ دین کے جتنے قلعے ہیں یا اللہ تو سب کی حفاظت فرما. یا اللہ دین کا کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنے دین یا اللہ ہم سب کو اپنے دین کے لیے یا اللہ قبول فرما. یا اللہ ہم جو بھی کام کرے اخلاص و للہیت کے ساتھ کرنے والا بنا. یا اللہ ریا اور دکھلاوے سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے ان سب کی اور یا اللہ ہم سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں ایمان پر ثابت قدم فرما. یا اللہ جب موت آئے تو ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. والے پر یعنی اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ کرو. الذي يراك حين تقوم، کس اللہ پر، کیسا زبردست کیسا رحم کرنے والا ہے. کہا کہ جو آپ کو دیکھتا ہے جس وقت آپ اٹھتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھتے میں بھی دیکھتا ہے. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور جب آپ چل رہے ہوتے ہیں نمازیوں کے درمیان سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تب بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. آپ نمازی کے پاس سے گزرو تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے. آپ سو کر کے اٹھو اللہ تبارک و تعالیٰ تب بھی آپ کو دیکھ رہا ہے. کہ ایسی قدرت والا رب ہے کہ اس پر بھروسہ کرو جو تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے.